ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو اقرا اور طارق عزیز کا سلام پہنچے. یہ بزم طارق عزیز ہے اور کتنے فخر کی بات ہے میرے لیے کہ آج اس بزم کا آغاز طارق عزیز صاحب نے خود کیا. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے. 4 نسلوں کو 5 دہائیوں تک ایجوکیٹ کیا. سیلیبریٹ کرنا ہے آج ہم نے طارق عزیز صاحب کو کیونکہ آج ان کی پہلی برسی ہے. یہ ایک ایسی شخصیت، یہ ایک ایسا نام، یہ ایک ایسی آواز کہ میرا خیال ہے کہ ہم اردو زبان کی ادائیگی، شعر کی ادائیگی، اس کا تلفظ، اس کا اتار چڑھاؤ، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، نالج دینا، لیکن سب سے بڑھ کر پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم ایجوکیٹ ہو گئے. ارے ہم تو سمجھ رہے تھے ہم نیلام گھر سے، طارق عزیز شو سے، بزم طارق عزیز سے انٹرٹین ہو رہے ہیں. طارق صاحب نے ہمیں سکھایا کہ انٹرٹین تو کر رہا ہوں، اصل میں ایجوکیٹ کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ طارق عزیز، بہت شکریہ. آج ہماری کوشش ہوگی، نہیں معلوم کہ کس حد تک ہم حق ادا کر سکیں گے آپ کی کنٹریبیوشن کا پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے، پاکستان کے لیے، لیکن اپنی سی کوشش ہے. آج ہم نے اداس نہیں ہونا، آج ہم نے دکھ نہیں کرنا، آج ہم نے شاید ٹریبیوٹ بھی نہیں دینا. آج ہم نے طارق عزیز کی پہلی برسی پہ کیا کرنا ہے یہاں لاہور سینٹر کے اسٹوڈیوز میں؟ آج ہم نے طارق عزیز کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اس کا جشن منانا ہے. اس لیے کہ ایسی شخصیات کم کم ہی پیدا ہوا کرتی ہیں اور شاید ہی کوئی آرٹسٹ ہو، شاید ہی ان کا کوئی کالیگ ہو، شاید ہی اس لاہور سینٹر اور کراچی سینٹر اور جہاں جہاں انہوں نے جس کے ساتھ کام کیا آج کی اس نشست میں شامل نہ ہونا چاہتا ہوں. لیکن ظاہر ہے ہم سب وقتی قید میں ہیں اور آج 3 مہمان اسٹوڈیو میں میرے ساتھ یہاں لاہور سینٹر پہ موجود ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم کچھ مہمانوں کو آن لائن ٹیلی فون پر بھی لیں گے اور جانیں گے کہ انہوں نے طارق عزیز کے ساتھ کیسا وقت بتایا، کیا سیکھا، ان کے لیے طارق صاحب کیا تھے. آئی ایم سو ویری آنرڈ اینڈ پلیزڈ. بہت فخر کی بات ہے کہ محترم فاروق بشیر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں اس پروگرام میں. طارق عزیز صاحب کی پہلی برسی کے موقع پر جو ہم نے محفل سجائی ہے، جو کہ فارمر ڈائریکٹر پروگرامز ہیں، اور طارق صاحب کے اس طارق عزیز شو، نیلام گھر، بزم طارق عزیز، ان تینوں ادوار میں ان کے ساتھ دوستی بھی رہی، کام بھی کیا. فاروق صاحب بہت عنایت، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. ہمارے ساتھ طاہر سرور میر صاحب موجود ہیں جو کہ ایک بہت سیزن سینئر جرنلسٹ ہیں، جنہوں نے ایک اور انداز میں طارق صاحب کو کور بھی کیا، ان کے مختلف ادوار کو، ان کے ساتھ obviously ملاقات بھی، اور ان کا ایک خاص انداز ہوگا، ایک خاص لینس سے یہ طارق عزیز صاحب کو آج پھر میں کہنے لگا تھا ٹریبیوٹ دیں گے، نہیں ٹریبیوٹ دیں گے، سیلیبریٹ کریں، ان کا ہم جشن منائیں گے. اور خان صاحب، حامد علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جنہوں نے ایک آرٹسٹ کی حیثیت سے، ایک دوست کی حیثیت سے طارق صاحب کے ساتھ بہت کام کیا. اور آپ سبھی کو معلوم ہے کہ چاہے نیلام گھر کا دور ہو، چاہے بزم طارق عزیز ہو، بہت سے فنکار آتے تھے اور فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم نے طارق صاحب جس طرح سے ہمیں بلائیں گے وہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. خان صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور بہت سے نام ہیں جو مجھے لسٹ کنٹرول روم بتا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن اسلام آباد، کراچی اور مختلف علاقوں سے، شہروں سے، جہاں جہاں وہ موجود ہیں آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ہم گاہے گاہے آج کی اس نشست میں آپ تک پہنچائیں گے. فاروق صاحب جی، ہم نے اداس نہیں ہونا، ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے طارق عزیز کو. آپ طارق عزیز کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ طارق عزیز کیا تھا؟ دیکھیں، طارق عزیز کو ڈیفائن کرنا کوئی بہت آسان کام نہیں ہے کہ اتنی جہتیں ہیں اس شخص کی اور اتنی جہتوں میں انہوں نے کام کیا ہے، کنٹریبیوٹ کیا ہے پی ٹی وی کے لیے، ایز اے براڈ کاسٹر کہہ لیں، ایز اے پریزنٹر کہہ لیں، ایز این اینکر کہہ لیں، کہ اس کی مثال، وہ اپنی مثال آپ ہی تھے. وہ اگر آپ سمجھیں کہ ان کو کوئی کاپی کر لے گا تو وہ کاپی کرنا جو ہے وہ مذاق کے اس میں تو آ سکتا ہے، لیکن وہ سیریس کمپیئرنگ اس کو کوئی بھی نہیں مانتا، ناممکن ہے.
پھر یہ ہے کہ پی ٹی وی کے لیے انہوں نے اتنا کام کیا اور صرف پی ٹی وی کے لیے کام کیا. آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایک نام تھا, ایک پہچان تھی ٹیلی ویژن کی. وہ الگ بات ہے کہ پی ٹی وی پہ ان کا پروگرام چلتا تھا, لیکن چلتا تو ٹیلی ویژن پہ تھا نا, اور چینلز بھی چلتے تھے اس پہ. لیکن انہوں نے کبھی یہ اس بات کو ترجیح نہیں دی یا اس کا سوچا بھی نہیں کہ میں کہیں کسی اور چینل سے جا کے کوئی یہ پروگرام کر لوں. کیونکہ نیلام گھر کہہ لیں, طارق عزیز شو کہہ لیں, بزم طارق کہہ لیں, یہ وہ پروگرام بن گیا کہ یہ پی ٹی وی کے کاپی رائٹ جیسے نہیں ہوتا ہے. جب آپ سی لکھ دیتے ہیں, تو اگر آپ ٹی لکھ دیں اس میں نا, تو وہ کاپی رائٹ کے اس میں آ جاتا ہے کہ یہ آپ پروگرام کہیں سے بھی آپ شروع کریں گے تو یہ پی ٹی وی کے کاپی رائٹ میں آئے گا. تو ہی واز ایکچولی این آئیکن آف پی ٹی وی. نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. اور اگر آپ فیس آف پی ٹی وی کو آپ ڈیفائن کرنا چاہیں یا اس کو پرسونیفائی کرنا چاہیں تو اس سے بہتر میرا خیال ہے طارق عزیز سے بہتر کوئی اور آپ کو. اچھا, کیا وہ اس چیز پہ کبھی فخر انہوں نے کیا کہ ہم تو بڑے کہتے ہیں کہ جی طارق عزیز صاحب جب 1964 26 نومبر کو پہلی آواز پہلا چہرہ جو آن ایئر گیا وہ طارق عزیز, کیا ان کو بھی اس بات پہ فخر تھا؟ فخر تو ان کو اپنی ساری باتوں پہ تھا جو وہ ان کا کنٹریبیوشن انہوں نے کیا تھا, لیکن وہ کیونکہ ہی واز بیسیکلی اے ویری ماڈسٹ پرسن اور ان کو اٹھنا بیٹھنا تہذیب بہت آتی تھی. ان کو یہ پتا تھا کہ اگر میں معاشرے میں یہ باتیں اپنے منہ سے کروں گا تعریفیں تو یہ بہت پھیکی لگیں گی. ایک لفظ پھیکا وہ بہت استعمال کرتے ہیں. اچھا, یہ پھیکی بات ہو گئی ہے. واہ واہ واہ, کیا اچھا. تو یہ ان کو بڑا اچھا, مطلب اپنے آپ کو سیلف ایڈیٹنگ وہ ایسی اچھی کرتے تھے اپنے جملوں کے چناؤ میں. سیلف ایڈیٹنگ بڑا اچھا ان کا وہ تھا کہ وہ کبھی ایک حد سے زیادہ نہ اپنی وہ بڑائی کرتے تھے نہ اپنے کنٹریبیوشن کا ذکر کرتے تھے. ہاں, لوگ ان کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے ظاہر ہے, اور وہ میرا خیال ہے اس لیے بھی زیادہ نہیں کرتے تھے کہ ان کو ضرورت نہیں تھی اس کی. سب لوگ تو جانتے تھے کہ کب سے یہ شخص جو ہے, یہ سب جو آدمی بوڑھا بھی تھا وہ بھی ان کو ملتا تھا, وہ کہتا تھا میں بچپن سے آپ کا پروگرام دیکھتا. بالکل بالکل. تو یہ میر صاحب آپ نے ان کو کور بھی کیا, ان کے کام کو کور کیا, ان کے ساتھ ملاقات, کیا ان کے بارے میں بتائیے کہ ان کے ایک ایز اے جرنلسٹ جو آپ کلچر, شوبز اور مختلف بیٹس کو آپ کور کرتے رہے, آپ بھی ایک سیزن جرنلسٹ ہیں. طارق صاحب کے اندر وہ ایک سٹار کی ایگو تھی یا نہیں تھی؟ جیسے فرق صاحب بتا رہے ہیں, بنیاد تو ان کی شخصیت کی انہوں نے ڈرا کر دی. اس میں جو میں نے نوٹ کیا ہے, کیونکہ آج میں نے بی بی سی میں لکھا ہے مضمون اور اس کا عنوان ہے استادوں کے استاد. واہ. کہ 26 نومبر 1964 کو آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن لانچ ہوا تو خطے میں ہم سینئر ہیں, پاکستان دوسرے ممالک سے سینئر ہے. تو پھر ٹیلی ویژن میں جو پہلے چہرے نظر آئے, جو بنیاد جنہوں نے باندھی, فاؤنڈیشن باندھی, وہ طارق عزیز صاحب ان میں صف اول میں شامل تھے. بے شک. میں نے یہ نوٹ کیا ہے بطور براڈ کاسٹر اور میڈیا مین کہ سب کانٹیننٹ میں, ہمارے ملک میں, پھر پرائیویٹ سیکٹر میں, پھر دوسرے ممالک میں, سرکاری بھی اور غیر سرکاری جو ٹیلی ویژن ہے, جتنے انفوٹینمنٹ جو خبر کا چینل ہے اور اس میں بعد میں پروگرام ہوتے ہیں, جیسے اخبار کے ساتھ جمعہ میگزین ہوتا ہے, تو یہ سب کے بانی جو ہیں وہ طارق عزیز نکلتے ہیں. جیسے آپ علم و سائنس کی دنیا میں جو ابجد ہے, جو استاد معظم ہیں, وہ ارسطو ہیں. تو اس طرح ہر فارمیٹ کے جو استاد معظم ہے, استاد محترم ہے, جیسے موسیقی میں تان سین ہے, یہ میاں تان سین ہے اس انفوٹینمنٹ کے. طارق اناؤنسر بھی پہلے, جی, کمپیئر بھی پہلے, صداکار بھی, پروڈیوسر بھی, اور یہ تھنک ٹینک بھی, ہدایت کار بھی. یہ مجھے وہ بتا رہے تھے, عرفان کھوسڑ صاحب بتا رہے تھے کہ الف نون کے پہلی دفعہ جب وہ 1965 میں چلا ہے تو اس کی پروڈکشن میں بھی شامل تھے وہ, یعنی پروڈیوسر بھی تھے. اصل میں نا میرا خیال ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے وقت سے آگے جی رہے ہوتے ہیں. یہ سر انہوں نے وضع کیا, جیسے خان صاحب بیٹھے ہوئے نا, تو موسیقی کی زیادہ بات, اور ایک پھیکا لفظ جو فرق صاحب نے کہا وہ بھی موسیقی کا لفظ ہے, اس کی ٹرمینالوجی ہے. جب کوئی تھوڑا تیترا ہوتا ہے یا کم سر لگاتا ہے تو وہ پھیکا. تو ان میں دیکھیں نا, ان کے پرسونے میں یہ بھی چیز شامل تھی. تال تو ان میں تھی, جب وہ شاعری پڑھتے تھے, اور پورا کبھی وہ ایک آدھ ماترا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا, وزن پورا.
اور پھر براڈ کاسٹر میں نے ایک دیکھا ہے, میرا کیونکہ تعلق جو ہے پرائیویٹ میڈیا سے ہے, جی. تو میں یہ ٹربیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں طارق صاحب کو بھی, اور سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں اصل میں, اور اس ٹی وی کو, اصلی ٹی وی سے میں کہتا ہوں کہ ووکل جو ہے ان کا بنیادی ووکل ہی جو ہے وہ براڈ کاسٹر کا تھا. ان کا اتنا موٹا جو آواز تھا وہ تو پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں دکھائی ہی نہیں دیا. میں نابینا افراد کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے مجھے کام کرنے کا موقع ملا کراچی میں, تو ان کی ایک آرگنائزیشن میں میں نے لیکچر لینے گیا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جب ریڈیو ٹیلی ویژن کو سنتے دیکھتے ہیں تو کون آپ کے فیوریٹ؟ یہ آج سے تقریباً 10 برس پہلے کی بات ہے. آپ یقین کیجئے ایک بچی نے مجھے کہا طارق عزیز صاحب. میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتی ہے اس لیے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو ہمیں اب وہ آواز سے تصویر دکھا رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کی آڈیو جو ہے وہ نابینا افراد کے لیے پوری پکچر منظر کشی کر رہی ہوتی ہے. خان صاحب آپ کی بھی ان سے ملاقاتیں رہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ تینوں ادوار, نیلام گھر اور طارق عزیز شو اور بزم طارق عزیز, تینوں میں آپ نے پرفارم کیا, پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی. کچھ ان کے ساتھ جو آپ کی یادیں ہیں وہ شیئر کیجئے. نہیں, میں نے بچپن سے ان کو میں کافی دیکھا, کام بھی کیا ان کے ساتھ. سب سے پہلے میں نے اور اسد امانت علی نے نیلام گھر کراچی سے عمرہ لگیا بابا پار, ہم نے دونوں نے گایا تھا اس میں, اور نادی حسن بھی تھی اس میں, اس شو میں. پھر اس کے بعد یہاں میں نے گائے ان کے جو بزم طارق اور نیلام گھر, طارق عزیز شو, تینوں میں گایا ہوں. بلکہ ڈھاکہ بھی میں ان کے ساتھ گیا, فرق صاحب بھی ساتھ تھے, بڑا اچھا لگا. بہت ایک ان کا جو بولنے کا انداز تھا نا, میں تو یہ سمجھوں گا وہ تھا کلاسیکل. واہ واہ, کیا اچھا. کہ آواز میں ایک اکار بولتا تھا ان کے بولنے میں. گانے میں تو ہوتا ہی ہے, لیکن گانے میں بھی سب کا نہیں ہوتا, ایسے دوسرے لوگوں میں, دوسرے کام میں بھی نہیں ہوتا. لیکن ان کی آواز جو بولنے کا انداز تھا وہ ایسے لگتا تھا جیسے کہ ایک بیس بولتا تھا بیچ میں, اور ایک گرج, اور بڑے اچھے انسان, ہسمکھ, اور بڑا پیار دینا مجھے. میرے بڑے بھائی سعد امانت یہاں کے بڑے دوست بھی تھے, بڑا آپس میں پیار تھا ان کا. آپس میں کافی باتیں کرتے تھے میوزک پہ, شاعری پہ, اور شاعری بہت اچھی کرتے تھے. جی جی بالکل بالکل. اور بولنے کا انداز ایسا تھا کہ پورے لوگوں کو کھینچ لیتے تھے اپنی طرف. یہ سب لوگوں میں یہ بات نہیں ہوتی, یہ نہیں ہوتی کہ ساری پبلک کو ان کو ایسے بٹھایا انہوں کہ کیا بول رہے ہیں, جو بول رہے ہیں وہ ان کے جادوگر جیسے نہیں ہوتا, وہ آتا ہے اور وہ جادو کی چھڑی ہلاتا ہے اور سب کے سب. خان صاحب کی بات ہی کو آگے میں بڑھاتے ہوئے آپ کو بات بتاؤں کہ میں کیونکہ بہت ان کے ساتھ کام کیا اور باہر بہت رہے ہیں, تو سارا دن ہم لوگ ہوٹل میں بھی بیٹھتے تھے, ہوٹل کے کمرے میں, تو باتیں بھی ہوتی تھی, ریسٹ بھی کرتے تھے سارا. کبھی موڈ میں ہوتے تھے یہ گانا شروع کر دیتے تھے, حالانکہ گانے کے سخت خلاف تھے. خلاف ان دا سینس کہ یہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر گانا میں نے گایا تو یہ کہیں اوور شیڈو نہ کر دے میرے کام. اتنا اچھی آواز ان کی گانے میں تھی کہ اتنا سر میں گاتے تھے کہ میں ان کو کہا کرتا تھا کہ آپ کی آواز تو مطلب گانے میں ایسی آواز ہے ہی نہیں, اور آپ کو کلاسیکل گانا چاہیے. واہ واہ, آپ کی جو آواز ہے. اچھا دیکھیں, ہمیں آج پتا چلا کہ ان کا بہت ہی سر میں, یہ نہیں. لیکن فاروق صاحب پھر کیا مطلب, آپ سے میں گلا کروں گا, اتنا تو آپ کو بات بتانا چاہیے تھا کہ آپ ان سے ایک گانا تو گوا دیں. آپ یہ دیکھیے کہ گانا گوانا تو الگ بات ہے, اگر میں گانا چلاتا تھا ان کے پروگرام میں ان کو وہ بھی برا لگتا تھا. اچھا میر صاحب ہمارے ساتھ, فاروق صاحب ثانیہ سعید موجود ہیں آن لائن. ظاہر ہے جیسے کہ میں ابتدائی میں کہہ رہا تھا کہ بہت سے ہمارے دوست ہیں, ان کے فینز ہیں, کچھ جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا, جنہوں نے ان سے سیکھا, وہ سب یہاں تو اسٹوڈیو میں نہیں آ سکتے, لیکن اس وقت ثانیہ سعید ہمارے ساتھ کراچی سے آن لائن موجود ہیں. ثانیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام, تمام حاضرین کو بھی آداب و سلام. جیتے رہیے. ثانیہ, آج ہم نے ایک طرح سے بزم طارق عزیز سجائی ہے, جس میں طارق عزیز صاحب کی یادیں ہیں, ان کا حوالہ ہے, وہ خود نہیں ہے لیکن ان کا دیا ہوا بہت بڑا اثاثہ ہے جو پی ٹی وی کے پاس ہے. آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا, میں نے نیلام گھر دیکھا, اور پھر بعد میں وہ تبدیل ہوتے رہے نام, لیکن وہ ان کا شو چلتا رہا. مجھ سے عمر میں ذرا بڑا ہی تھا ان کا شو, اور ہم نے تو یہی طریقہ دیکھا شوز کو کنڈکٹ کرنے کا, میزبانی کا,
تو ایک وہ جو ایک اسلوب سیٹ ہو جاتا ہے نا کہ یہ ہے طریقہ، تو وہ تو طارق عزیز صاحب نے ہی سب کے لیے، میرا خیال ہے وہ ہمیشہ کے لیے ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جس بینچ مارک سے باقی سب کو دیکھا جائے گا. بالکل. لیکن اس میں ایک چیز جو مجھے بہت اہم لگتی ہے توفیق، اور میں ہمیشہ یہ بات کہا بھی کرتی ہوں، کہ جو پروگرامنگ کا جو طریقہ تھا اور جو اس کی طرف رویہ تھا، اور ہمارے میزبانوں کا اپنے حاضرین اور اپنے ناظرین کی طرف جو رویہ تھا، وہ جس قدر احترام کا، اب دیکھیں وہ جو ان کا حافظہ تھا، جو ان کی وکیبلری تھی، جو اشعار کا ان کے پاس خزانہ تھا، جو انفارمیشن کا ان کے پاس خزانہ تھا، کوئی بھی اس پہ پورا نہیں اترتا تھا. کوئی ایسے حاضرین میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں تھے جو اس پہ پورے اترتے ہوں. لیکن کبھی کہیں آپ کو شائبہ بھی گزرا کہ یہ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہیں. اتنا بوسٹ کرتے تھے وہ جو وہاں موجود شخص ہوتا تھا. اگر اس نے ہاتھ اٹھا دیا اور وہ دوڑ کے، وہ کیا انرجی تھی، وہ دوڑ کے وہاں تک پہنچتے تھے، جس جذبے سے وہ سوال کرتے تھے، وہ جواب حاصل کرنے کا، اس کو ایلیویٹ کرنے کا، اسے خوش کرنے کا، اور علم میں ایکسائٹمنٹ پیدا کرنے کا، جاننے میں ایکسائٹمنٹ پیدا کرنے کا جو کمال ہمارے اس دور کے میزبانوں میں تھا، چاہے وہ کلیاں تھا، چاہے وہ سارے دوست ہمارے تھا، چاہے چاہے فاروق کیسر صاحب تھے، یا سہیل رانا صاحب تھے، یا طارق عزیز صاحب تھے. جاننے میں، علم میں، انفارمیشن میں جو ایکسائٹمنٹ، خوشی، جو عزت، جو گریس، جو ڈگنیٹی ان لوگوں نے پیدا کی نا، وہ مجھے لگتا ہے وہ لوز کر دیا نا ہم نے. اب بہت اچھے انداز میں کہتا ہوں ثانیہ نے سم اپ کیا. بہت بہت شکریہ ثانیہ سعید، آپ کراچی سے ہمارے ساتھ شامل ہوئی اس بزم طارق عزیز میں، جس میں ہم طارق عزیز صاحب کی پہلی برسی کے موقع پہ انہیں یاد کر رہے ہیں. اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ آج ہم نے اداس نہیں ہونا، آج ہم نے دکھ نہیں کرنا، آج ہم نے طارق عزیز صاحب کو سیلیبریٹ کرنا ہے. ثانیہ نے میر صاحب بڑے اچھے انداز میں کہا کہ وہ جس طرح سے ایجوکیشن کو انٹرٹینمنٹ کا رنگ دیتے تھے، یہ بڑی بات ہے. اور ان کو کہا گیا، ان کے اسسٹنٹ کیسر، آغا کیسر نے، کہ سر موٹر سائیکل مل رہی ہیں مارکیٹ جفیاں پا کے تے یہ وہ فلاں فلاں، تو اسی بھی مارکیٹنگ نال گل کر لینے ہیں تو موٹر سائیکلیں دیتے ہیں. انہوں نے کہا نو اینڈ نیور. وجہ کہ میں اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں، تن آسان نہیں بنانا چاہتا کہ ایویں ہی مطلب موٹر سائیکل دے دیتی. وہ پہلے سیکھے، لرن کرے، ریاضت کرے، پھر موٹر سائیکل لے. بڑی زبردست بات ہے فاروق صاحب. اسی حوالے سے کہ وہ دیکھیں کہ وہ جو انعامات دیے جاتے تھے، چاہے وہ واٹر کولر ہے، چاہے میرے صاحب جیسے کہہ رہے ہو موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے، یا جو بھی انعامات ہیں، اس انعام کو حاصل کر لینے تک کا جو ناظر کا یا حاضرین کا سفر ہے، وہ جو سیڑھی ہے وہ علم کی سیڑھی ہے. وہ اصل میں کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی چیز جو انعام جب ملنا ہے وہ ایفرٹ کے بغیر نہیں ملنا چاہیے. ایفرٹ کرے، چاہے وہ اپنے شروع میں اناؤنس کرتے تھے آج کسی کے پاس بجلی کا بل ہے، تو لوگ اس کے لیے تیاری کر کے لاتے تھے، اور اس کے لیے ایجوکیشن تھی کہ بجلی کا بل دینا ہے. اپنے پاس رکھتے تھے کئی چیزیں ایسی نا جو ایسی جیب میں، پتہ نہیں طارق صاحب کیا مانگ لیں، نکاح نامہ. نکاح نامہ لے کے. تو مطلب اس میں بھی ایفرٹ لگتا تھا، لوگوں کو سوچنا پڑتا تھا کہ اس میں کیا چیز ایسی ہے جو انپریڈکٹیبل ہو جاتا ہے پروگرام اس طرح. ایگزیکٹلی. اچھا فاروق صاحب، ایز اے پروڈیوسر، اب جس طرح اس وقت کیسر شریف اس وقت پینل پہ ہیں اور میں نے یہ آلہ لگا رکھا ہے، کیپٹن آف دا شپ کہا جاتا ہے پروڈیوسر کو جو ڈائریکٹر ہوتا ہے، اور ہوسٹ جو ہے وہ پھر اس کا کیا کہیں گے جی، نائب کپتان کہہ سکتے ہیں ہم نائب کپتان ہوتا ہے. طارق صاحب جب شو کر رہے ہوتے تھے تو پروڈیوسر کیا کر رہا ہوتا تھا؟ کیا ان کے پاس بھی کوئی آلہ ہوتا تھا؟ کیا آپ لوگ لیڈ کر رہے ہوتے تھے یا آپ فالو کر رہے ہوتے تھے؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے، کیونکہ عام طور پہ تو جو اس کی تھیوریٹیکل ہے وہ تو آپ نے اس کا بیان کر دیا کہ پروڈیوسر جو ہے وہ بتاتا ہے. لیکن یہ طارق عزیز صاحب والا جو شو ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ابھی تک لوگوں کے ذہن میں ہے اور وہ ہے ہی رہے گا. بالکل بالکل. طارق صاحب کو تھا کہتے ہوئے بڑا مجھے عجیب سا لگتا ہے.
وہ ہم نے آج وعدہ کیا تھا کہ ہم اداس نہیں ہوں گے, ہاں. لیکن تھا کہنے سے واقعی تھوڑی سی اداسی ہوتی. تو طارق صاحب کا جو ہال ہے مثلا جس میں وہ پروگرام کر رہے ہیں, اٹ از لائک اے فیلڈ, لائک اے کرکٹ فیلڈ جیسے ہے نا, یا فٹ بال کی فیلڈ. اس میں طارق صاحب جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں, کبھی اس کونے میں جا رہے ہیں, کبھی وہاں سے گول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کبھی یہاں, کبھی اسٹیج پہ, کبھی. تو اس میں پروڈیوسر کیا کرے گا؟ پروڈیوسر تو نہیں ان کو بتا سکتا کہ آپ ادھر جائیں, اس سے پوچھیں یہ کریں. ٹھیک ٹھیک. وہ تو جہاں ان کا دل کرے گا, جہاں ان کو چہرہ نظر آئے گا, جہاں سے کہ ہاتھ کھڑا کر دے گا, یا ان کو کوئی ذہین چہرہ نظر آئے گا, تو وہاں پہنچ جائیں گے. پروڈیوسرز کا, اور جتنے بھی پروڈیوسرز جنہوں نے کام کیا, اور ہمارے کیمرامین خاص طور پہ, ان کا بڑی مہارت ہوتی تھی اس چیز میں کہ اس کی ہم نے کوریج کرنی ہوتی تھی. جو لیڈ وہ خود کر رہے ہوتے. لیڈ وہ خود کر رہے ہوتے تھے. اگر ہم کہیں کہ ہم نے بنایا پروگرام یا ہم نے کیا, تو یہ نہیں. واہ واہ. وہ وہی لیڈ کر رہے ہوتے تھے, اور اس کو فالو کرنا, اور وہ اس انداز سے کرنا کہ وہ اچھا بھی لگے, اس میں شارٹس کی اسٹیٹکس بھی کا بھی خیال ہو, آڈیو کا بھی خیال ہو, سارا یعنی ان کا جب من کرتا تھا وہ دوڑ کے سیڑھیاں چڑھ کے کسی بھی جانب چلے جاتے. کسی جانب پر. یہ پتہ نہیں ہوتا تھا, پتہ نہیں ہوتا تھا, کوئی پلان نہیں تھا. کوئی پلان نہیں ہوتا تھا اس وقت. جو ان کے ذہن میں آیا پلان صرف یہ ہوتا تھا کہ جس نے بیک سٹیج سے آنا ہے اس کو آپ نے لے کے آنا ہے, اس کو, یعنی حامد علی خان نے آنا ہے, جی ہاں, سائرہ نسیم نے آنا ہے, جو بھی ایک کیو شیٹ اس کا ہمیں پتا ہوتا تھا, وہ ہمارے پاس کیو شیٹ میں ہوتا تھا, اس کا انٹرو بھی کہتے تھے. اور انٹرو کی جیسے ابھی ثانیہ نے بات کی کہ انٹرو وہ اگر انہوں نے کوئی آرٹسٹ بلایا ہے, خان صاحب تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, خان صاحب بڑے آرٹسٹ ہیں, ان کا تو تعارف ظاہر ہے اس طرح ہی ہوگا جیسے جو ان کے کام ہے. لیکن اگر کوئی اس میں ایسا آرٹسٹ ہے کہ جو نیا ہے یا تھوڑا جس کو کم جانتے ہیں لوگ, لیکن انہوں نے اس طریقے سے اس کو پیش کیا واہ واہ کہ وہ اتنا ایلیویٹڈ فیل کرے, یا دیکھنے والا اس کو اتنا ایلیویٹڈ محسوس کرے کہ یہ بہت بڑا آرٹسٹ ہے جس کو آج لے کے طارق صاحب. فاروق صاحب, ہماری میڈیا انڈسٹری کا ایک اور بہت بڑا نام افتخار ٹھاکر صاحب اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہی میں کہہ رہا تھا نا کہ بہت سے لوگ اس وقت چاہ رہے ہیں کہ ہماری ٹرانسمیشن میں شامل ہو. ٹھاکر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان اتنی خوشی ہو رہی ہے, اتنی خوبصورت یادیں آپ شیئر کر رہے ہیں, مجھ سے رہا نہیں گیا. آپ کچھ طارق صاحب کے بارے میں, ان کے ساتھ آپ کی کوئی یاد, کوئی بات کیا کہنا چاہیں گے؟ میں انتہائی شکر گزار ہوں طاہر سرور میر صاحب کا اور حامد صاحب کا. بہت خوبصورت یادیں شیئر کر رہے ہیں آپ سب. مجھے سر ایک یاد شیئر کرنی ہے ان کے ساتھ. میں نا بالکل اسٹرگل کے دور میں تھا سر. میرے پاس نا جی رہنے کے لیے جو جگہ تھی وہاں پر نا جی پنکھا نہیں تھا, اور ایسی باتوں میں کہیں ان سے بات ہو گئی, تو جب پروگرام ایک ہونے لگا تو مجھے انہوں نے جلدی سے نا جی عابد کشمیری صاحب سے کہا کہ اس لڑکے کو بلاؤ, اور مجھے انہوں نے پروگرام کے اندر انٹر کر کے ایسے میرے ساتھ تھوڑی دیر کھیلے, اور انہوں نے مجھے ایک بیٹری کا وہ پنکھا دیا, اور ساتھ مجھے ایک ٹوسٹر دیا. مجھے آج تک وہ بات بھولتی نہیں. مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کا اثاثہ یہی دونوں چیزیں ہیں. واہ واہ. میں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیا, بالکل آخری دنوں میں وہ پروگرام کیا, اور اس میں بھی انہوں نے انتہائی محبت کا اظہار کیا. خواب لگتا ہے سر, وہ سب کچھ ایک خواب لگتا ہے. اور مجھے یہ بھی اس وقت میری پوزیشن ایسی بھی نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی شخصیت کے اوپر کوئی بات کر سکتا. ونڈرفل پرسنالٹی سر. آئی لو اٹ سر. آپ کا بہت مزہ آ رہا ہے. آپ کو اللہ کریم اپنے حفاظت میں رکھے, صحت اور تندرستی کے ساتھ. آپ یاد رکھتے ہیں سر, اور جب تک دنیا ہے آپ کو بھی لوگ انشاءاللہ یاد رکھیں. ٹھاکر صاحب بہت بہت شکریہ. اور دیکھیں کیا یہ چھوٹی چھوٹی جب یہ بات ہو رہی ہوگی اس وقت میرا خیال ہے ٹھاکر صاحب کو بھی یا طارق صاحب کو بھی, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی زندگی کی ریالٹیز ہوتی ہیں جو بعد میں یاد رہ جاتی ہیں. ہمارے ساتھ حامد علی خان صاحب, میر صاحب, فاروق صاحب موجود ہیں. اس وقت یہ بزم طارق عزیز ہے. آج طارق عزیز صاحب کی پہلی برسی, جس میں ہم جیسے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اداس نہیں ہونا, ہم نے دکھ نہیں کرنا, ہم نے طارق عزیز کو سیلیبریٹ کرنا ہے. یہ ان کا جشن ہے. اس کا سلسلہ جاری ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ, ابھی ملتے ہیں.
ٹیلی ویژن کے ایک سپر سٹار ہیں جو بغیر بتائے ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے اناؤنسر ہیں, پہلے نیوز ریڈر ہیں, پہلے موسم کا حال بتانے والے ہیں اور پہلے خطوں کا جواب دینے والے ہیں. نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سی فلموں میں بھی کام کیا, ڈراموں میں کام کیا, نام پیدا کیا. جناب طارق عزیز صاحب. طارق, آپ نے آواز کا استعمال ریڈیو سے شروع کیا 1960 میں شاید. آپ نہیں, آواز کا استعمال تو پیدائش پر ہی رونا شروع کر دیا. مطلب لوگوں کے لیے. جی, ریڈیو سے شروع کیا. جی ہاں, ریڈیو 1960 تقریباً یہی تھا. 64 میں ٹیلی ویژن آیا, آپ ٹیلی ویژن پہ آ گئے. آپ نے نوکری کی ٹیلی ویژن میں پہلے؟ نوکری کا انور یہ سن لیں کہ 64 میں ریڈیو پر 150 روپے پہ ملازم ہوا تھا اور 150 پر ہی نوکری چھوڑی. میں نے جب ریڈیو چھوڑا اور جوائن کیا, مجھے انہوں نے اناؤنسر کم نیوز ریڈر دیا, تو اسلم اظہر اور فضل کمال انہوں نے خدا خبر کیوں مجھے منتخب کر لیا. بڑے خوبصورت لڑکے لڑکیاں آئے ہوئے تھے, تو مجھ سے پوچھنے لگے تنخواہ کیا لوگے. میں نے کہا جی 151 روپے 151. تو اسلم صاحب نے اینک اتار کے یوں کر کے دیکھا, وائی 151. میں کہا جی 150 پہ چھوڑ کے آ رہا ہوں, ایک ترقی پسند ہوں اس لیے ترقی رکی ہوئی ہے, آپ 151 دے دیں, میں سمجھوں گا میں نے ترقی کی. تو یہ کہنے لگے کہ ہم واہ 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 واہ, کیا بات. دیکھیں جی, بڑے لوگوں کی خاصا بڑی باتیں ہیں. حالانکہ کیا اتنی معصوم سی بات ہے کہ 150 پہ. لیکن اچھا, اور آپ یہ دیکھیے کہ مطلب انور مقصود صاحب جیسی شخصیت کو لاجواب کر دینا. سو ایک حصے مزاح فاروق صاحب, یہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ ایجوکیٹ جو کر رہے ہوتے تھے, وہ جب دوڑ کے جیسے ثانیہ کہہ رہی تھی, ان کی انرجی, وہ جا کے انفارمیشن دے رہے ہیں, نالج دے رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ انجوائے کرا رہے ہیں, انٹرٹین کر رہے ہیں. یہ جو کمبینیشن ہے شاید یہی وجہ تھی. اچھا, کہ آپ بتائیے کہ کیا سنا ہے بہت فرمائشیں آیا کرتی تھیں کہ جی طارق عزیز شو کے پاس مل جائیں, بہت آیا کرتے, نیلام گھر کے پاس مل جائیں. ایک ہنگامہ ہوتا تھا جس دن پاس بانٹنے ہوتے تھے نا, یہاں پہ لوگ گیٹ پہ جمع ہوا کرتے تھے, کیونکہ ہم اناؤنس کر دیتے تھے کہ فلاں دن کارڈز ملیں گے تو اپنا نام لکھوا دیں. تو لائنیں یہاں پہ باقاعدہ لڑائیاں ہوتی تھیں, جھگڑے ہوتے تھے گیٹ پہ, ہمیں گیٹ بند کر کے کارڈ ڈسٹریبیوٹ کرنے پڑتے تھے. لیکن ڈیمانڈ ہی اتنی تھی ان کی کارڈز کی, اور یہ ڈیمانڈ جو ہے پچھلی 4 دہائیاں 5 دہائیاں کبھی کم نہیں ہوئی. جب بھی طارق عزیز شو ہونا ہے لائنیں لگنی. واہ. اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جن کو ہم دیکھیں کہ دوبارہ یہ آ رہے ہیں, ریپیٹ ہو رہے ہیں. لوگ ہر دفعہ نئے لوگ آتے تھے. حامد علی خان صاحب, میر صاحب, فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج طارق عزیز صاحب کی پہلی برسی کے موقع پہ جو ہم نے یہ بزم طارق عزیز سجائی ہے, اس میں ہم انہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور بہت سے آرٹسٹ پاکستان کے مختلف علاقوں سے ہمارے ساتھ آن لائن جوائن کرنے کے لیے خواہش مند ہیں. محترمہ زیبا شہناز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. زیبا جی السلام علیکم, خوش آمدید. بزم طارق عزیز میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وعلیکم السلام توصیف, اور میری جانب سے آپ سب کو جو یہاں محفل میں موجود ہیں السلام علیکم, اور آپ ہی کے توسط سے پوری دنیا میں جہاں آپ کا پروگرام دیکھا جا رہا ہے تو السلام علیکم. توفیق, آج آپ لوگوں نے اتنا خوبصورت یہ پروگرام سجایا ہے. یہ بہت اچھی روایت ہے کہ کسی کے لیے بجائے اس کے کہ آدمی روئے, اسے یاد کرے, ان کی اچھی اچھی چیزوں کو یاد کریں. طارق عزیز صاحب جو تھے وہ ہمارے پاکستان کا فخر تھے. ان کا نام پاکستان کے نام سے ایسا جڑا تھا کہ پاکستان کو جس طرح دنیا میں لوگ پہچانتے تھے, اسی طرح پاکستان کے اس بیٹے کے نام کو پہچانتے تھے. ہمیں فخر ہے کہ طارق عزیز اللہ نے پاکستان کو دیا تھا. ایسا محبت کرنے والا پاکستان سے, پاکستان کی زمین سے, پاکستان کی چیزوں سے, اس نے ہمیں پہچان کروائی پاکستان کی. ہم جب اسٹوڈنٹ تھے تو ہم ان کو فالو کرتے تھے. تو جب میرا پروگرام 50-50 ہوا تو میرا خواب تھا کہ میں ان کی کوئی نقل اتاروں, کیونکہ ہم پروگرام میں نقلیں بہت اتارتے تھے. تو میں نے ان کے پروگرام کی نقل اتاری تھی اور پورا طارق عزیز بن کے جو ہے ان کو کاپی کیا تھا. تو وہ اتنے خوش ہوئے تھے, بڑا خوش ہوئے, مجھے بڑا اپریشیٹ کیا, اور اپنے پروگرام اس میں نیلام گھر میں بلایا اور کہا میرے سامنے میری نقل اتارو. اور وہ میری زندگی کا اس لیے اتنا یادگار پروگرام تھا کہ اس میں میرے والد صاحب اس وقت
حیات تھے وہ تشریف لے گئے تھے، پہلا پروگرام اور آخری جس میں، کیونکہ وہ بہت پسند کرتے تھے طارق عزیز کو، اتنا ان کو پسند تھے، تو وہ اس پروگرام میں گئے اور میں نے اس پروگرام میں یہاں کراچی میں زلیخا بھائی حاجیانی ہال میں وہ پروگرام ہوتا تھا، وہاں میں نے نقل اتاری اور پھر مجھے اتنے سارے گفٹ ملے. ہمیشہ مجھے طارق عزیز صاحب اتنا اپریشیٹ کرتے تھے. جب شارجہ میں ایک پروگرام پاکستان ٹیلی ویژن کا ہوا تو وہاں بھی میں گئی اور مجھے انہوں نے جو چیزیں دی ہیں توفیق یاد یعنی میں اتنی ان سے محبت کرتی تھی، وہ چیزیں آج تک میں نے کھولی ہی نہیں اور میرے پاس اسی طرح رکھی ہوئی ہیں. کچھ الیکٹرانک کے آئٹم تھے جو انہوں نے مجھے گفٹ کیے تھے. میرے لیے اتنا فخر تھا کہ مجھے طارق عزیز نے دیے اور دبئی بلا کے، اور اتنا میں نے انجوائے کیا ہر بات. وہ مجھے بڑا پیار کرتے تھے، مجھے ہمیشہ کہتے تھے، ان کو پتا پٹھان تھے، میری والدہ اردو اسپیکنگ ہے، تو مجھے کہتے تھے خوبصورت اردو بولنے والی پٹھانی، اور بہت یعنی اتنا اپریشیٹ کیا کرتے تھے کہ جب ہم کبھی صاحب کے گھر جاتے تھے لاہور کسی ڈرامے کی ریہرسل کے لیے تو وہ نیکسٹ ڈور نیبر تھے کبھی صاحب کے، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ بھائی تم آؤ ہمارے گھر میں پٹھانی، ہمارے گھر بھی ایک پٹھانی ہے اور تم آؤ گی تو 2 پٹھان ملیں گے تو میں ذرا دغا 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 سنوں گا. تو میں اتنا خوش ہوا کرتی تھی کہ وہ ہمیشہ میری اردو کو بہت اپریشیٹ کرتے تھے کہ آپ بہت اچھی اردو بولتی ہو. تو میں کہتی تھی کہ طارق صاحب، میرے والد صاحب نے کہا کہ اگر اردو بولنی ہے تو اچھی اردو بولو، ایسی اردو نہیں بولو جس سے لوگ سمجھیں کہ ہمیں اردو نہیں آتی. واہ واہ واہ، کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر اردو بولنی ہے. اور میرا خیال ہے بہت شکریہ زیبا جی، زیبا شہناز صاحبہ، بہت بہت شکریہ. اور میرا خیال ہے کہ یہ پیغام آج جب ہم نے بزم طارق عزیز سجائی اور طارق صاحب کی پہلی برسی پہ ہم انہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے میر صاحب یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ چاہے جو بھی زبان بولو وہ درست بولو، چاہے پشتو بولنی ہے چاہے سندھی بولنی ہے. میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا میسج ہے میڈیا میں جو لوگ کام کریں ان کے لیے بھی، لیکن عام عوام کے لیے بھی. میں یہ اس کو جو ہے وہ فوکس کروں گا اور وادی کروں گا. وادی سر ہوتا ہے جو راگ میں بار بار لگتا ہے. واہ واہ. تو یہ جو ہے آپ نے شروع میں انٹرو میں کہا کہ انٹرٹینمنٹ اور ایجوکیشن، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ تو ہوتی ہے، ایجوکیشن کہیں پیچھے رہ جاتی ہے. لیکن انہوں نے جو فارمولا اور ایکویشن سیٹ کی وہ اتنا زبردست. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خان صاحب گاتے ہیں یا دوسرے لوگ مہدی حسن صاحب گاتے ہیں یا غلام علی صاحب، تو طبلے اور اپنی آواز اور باجے کو وہ ٹیون کر رہے ہوتے ہیں، سنکونائز کر رہے ہوتے ہیں. تو طارق صاحب کا جو فارمولا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ عالمگیر فارمولا جسے ہمیں فالو کرنا چاہیے. اچھا، 42 فلمز کی طارق عزیز صاحب نے، 42 فلمیں، اور ابھی جو انور مقصود صاحب کے ساتھ ان کا جو ایک وہ کلپ ہم نے دکھایا اس میں انہوں نے کہا کہ بہت ہی زیادہ مجھ سے کہیں زیادہ وجیح لوگ، خوبصورت لڑکیاں، خوبصورت وجیح لڑکے آئے ہوئے تھے. یعنی کہ اور طارق صاحب کی وجاہت ان کے جوانی میں، ان کا مطلب ان کا جو کرزما تھا وہ بڑا. تو فاروق صاحب یہ بتائیے کہ کیا ان کو اپنی اس وجہ ان کے خیال میں طارق عزیز کون تھا؟ کبھی آپ کی بات تو ہوتی ہوگی کہ ان کے خیال میں وہ کیا فیکٹر ہے جس نے طارق عزیز کو طارق عزیز بنایا؟ ایک تو خود اعتمادی بہت تھی ان میں، خود اعتمادی بہت زیادہ تھی. دوسرا یہ کہ میں نے ان کو بہت جوانی میں بھی دیکھا ہے، جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں نا کہ بہت لمبے بال اور بڑی بڑی آنکھیں، تیکھا ناک، اور بڑا، اس لیے کہ ریڈیو میں کام کرتے تھے، والد صاحب میرے ریڈیو میں تھے. تو ایک آدھ دفعہ مجھے اتفاق ہوا جب دفتر جانے کا کسی کام سے ان کے پاس، میں تو چھوٹا تھا اس وقت، تو میں نے ان کو ان کے پاس دیکھا بیٹھے ہوئے. اچھا. میں تو خود چپ کر کے دیکھ کے آ گیا. بعد میں نے ان کو بتایا کہ میں ایک دفعہ دیکھا تھا آپ کو اس طرح سے. تو اس دن سے میں ان کا فین ہو گیا تھا باقاعدہ کہ کس طرح کا یہ شخص ہے. اس کے بالوں کی لٹ دیکھیں کیسی خوبصورت آتی ہے، اس کی آنکھیں کیسی، یعنی اگر کیریکیچر جسے کہتے ہیں نا، اگر وہ بنایا جائے اخبار میں جیسے بناتے ہیں، تو طارق عزیز سے بہتر کیریکیچر کسی کا نہیں بن نہیں سکتا تھا. فاروق صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ کراچی سے بشرا انصاری صاحبہ موجود ہیں. وہی بات ہے کہ بہت سے آرٹسٹ، بہت سے ہمارے لیجنڈری فنکار طارق صاحب کو آج ٹریبیوٹ دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بشرا جی، السلام علیکم. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آج ہم نے بزم طارق عزیز سجائی ہے. جی جی بالکل، ایک عہد کو یاد کر رہے ہیں آپ. اور طارق عزیز صاحب ایک اپنے احوال کے حساب سے ایک بہت بڑا عہد تھے. اور یہ باتیں ہم لوگ جو جب چلے جاتے ہیں لوگ ان کے لیے کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو ان کی زندگی میں بھی
بہت لوگوں نے عزت پیار دیا اور ان کی جو ویلیو تھی اس کو لوگوں نے سمجھا، اور میں بڑی اس پر مطمئن ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ دنیا سے گئے تو انہیں کوئی شکایت نہیں تھی، یہ بھی اچھی بات ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے کیا کہیں، بہت ہمہ جہت شخصیت کا لفظ استعمال کروں گی۔ شاعری بھی کی انہوں نے، پالیٹکس میں بھی گئے، پھر انہوں نے اناؤنسمنٹ بھی کی، پھر انہوں نے جو شو کی رسم کو چلایا اور کئی سالوں تک پی ٹی وی پہ جو شو کی ایک مثال قائم کی، وہ بھی اپنی نوعیت کی واحد مثال ہے۔ تو بہت ہی اچھی یادیں ہیں ان کے نام کے ساتھ۔ بہت ایجوکیٹو ان کا شو تھا، جو جتنے لوگ آتے تھے اس میں لوگ ایجوکیٹ ہوتے تھے شاعری کے حوالے سے، اور ایک بیسک ایتھکس تھی ان کے شوز میں۔ تو کیا کیا یہ یاد بتائیے کریں کہ ہم سب نے طارق عزیز صاحب سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، آپ اینکرنگ بھی، ایکٹنگ بھی۔ مجھے یہ بتائیے بشریٰ انصاری نے طارق عزیز صاحب کو کام کرتے ہوئے دیکھ کے یا ان کے ساتھ کام کر کے ایسی کون سی ایک یا دو چیزیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے انکانشیسلی اور کانشیسلی ایکوائر کی؟ ایک چیز ہے ڈٹرمنیشن۔ اس یکسوئی سے انہوں نے اپنا یہ شو چلایا ہے، غالباً کوئی 35 سال میرا خیال ہے، ایسے ہی ہے کچھ، ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے۔ بیچ میں کہیں اکتاہٹ بھی ہو جاتی ہے، کبھی لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں کسی چیز کو، لیکن وہ لگے ہی رہے، اور اس طرح سے جس طرح سے انہوں نے اس کو نبھایا ہے شروع دن سے۔ پہلے تو ایک بہت ہی کمرشل نوعیت کا تھا کہ لوگوں کو تحفے بھی ملتے تھے، کولر ملتے تھے اور چیزیں ملتی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اس میں وہ بزم سجایا کرتے تھے جس میں کہ شاعری کے حوالے سے اور اچھی اردو بولنا، آپ نے بہت سی چیزوں میں دیکھا کہ ان کا جو انداز گفتگو تھا وہ سب سے الگ تھا، ایک جدا گانا تھا۔ تو ہم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسے لوگوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، بات کرنے کا انداز، ڈھنگ، اور ایک بیسک لیول کی تمیز، تہذیب۔ اور یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو اب تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ چلے گئے ہمیں چھوڑ کر، مگر شکر ہے کہ ہم ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں گزرے اور ہم نے کچھ دیکھا۔ بشریٰ انصاری صاحبہ بہت بہت شکریہ، گاڈ بلیس یو۔ آپ اس وقت ریکارڈنگ میں ہیں، شوٹنگ میں ہیں، لیکن یہ آپ ہم سب آرٹسٹ کی ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے، اور طارق صاحب کے ساتھ محبت ہے کہ ان کی اس بزم میں شامل ہونے کے لیے اتنے بڑے بڑے نام، افتخار ٹھاکر جیسے، ثانیہ سعید، زیبا شہناز، بشریٰ انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حامد علی خان صاحب یہ بتائیے کہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہو سر میں کرنا چاہیے، صرف گائیکی ہی نہیں ہے، کھانا بھی سر میں پکے، یہ جو سیٹ کسی نے ڈیزائن کیا ہے یہ بھی سریلا ہو۔ شخصیت کی، طارق عزیز صاحب کی شخصیت کے سریلے ہم لوگ کو بتائیے، آن ایئر جو ہم انہیں دیکھتے تھے وہ نہیں، عام جب ریکارڈنگ کے بعد یا پہلے بیٹھتے تھے تو وہ کس طرح کی شخصیت تھے، وہ کتنے سریلے تھے ایک انسان کی حیثیت سے؟ ان کا جو کام کیا انہوں نے، ریڈیو، پی ٹی وی، یہ ٹریننگ سینٹر ہیں، جن لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے نا وہ مرتے دم تک وہ مضبوط فنکار ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں نے بھی کیا ہے، ریڈیو سے پی ٹی وی میں میں نے بہت گایا، فرق صاحب کے ساتھ بہت کام کیا ہے، ایوب خاوق صاحب کے ساتھ اور کافی لوگوں کے ساتھ۔ ان میں وہ فنکاروں میں بیٹھتے تھے، جیسے امانت بھیا، سلامت علی خان صاحب جی بیٹھ رہے ہیں، ہنس رہے، فن کی باتیں ہو رہی ہیں، شاعری کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ہنس بھی رہے ہیں، نئے نئے کچھ جوک سنا رہے ہیں، تو انجوائے کرتے تھے۔ میرے بھائی امانت علی فتح علی، یہ خان صاحب، سلامت علی، نزاکت علی خان صاحب، یہ لوگ ایسے تھے کہ ان میں جو لوگ بیٹھے ہیں نا ان کے ساتھ وہ بھی بڑے فنکار بنے، صرف بیٹھنے سے۔ کیا بات ہے، کیا اچھی بات ہے، کیا اچھا فاروق صاحب، جو وٹ اور ہیومر، اس کی بڑی ایک سینسٹیو بارڈر لائن ہوتی ہے، جب آپ 500-600 کے آڈینس کے اندر کر رہے ہو تو آپ اس ایک ہائی ہوتا ہے اس کا اپنا نا، اس کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے جب آڈینس کے سامنے، تو اس میں وہ بارڈر لائن کراس نہ کرنا، میرا خیال ہے کہ طارق عزیز صاحب نے کبھی، کیونکہ فیملی شو تھا تو وہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ جملہ آ بھی رہا ہے لیکن اس کو ادا کرنا ہے یا نہیں، اور ادا کرنا بھی تو ایسے کرنا اتنا سٹل طریقے سے ہو کہ وہ جس کو سمجھانا ہے اس تک پہنچ جائے اور وہ معیوب نہ لگے۔ اچھا میں نے سنا ہے کہ وہ ڈانٹتے بھی تھے آڈینس؟ جی، ان کا میں وہی اسی پہ آ رہا تھا میں کہ وہ آڈینس کو اپنے گرپ بہت رکھتے تھے پروگرام پہ، کہیں وہ پروگرام کو لوز نہیں ہونے دیتے تھے۔ گو کہ وہ ایڈیٹنگ میں کافی چیزیں ہم نکال دیا کرتے تھے لیکن وہ چینج اوورز وغیرہ تھے اس لیے وہ لمبے عرصے کے لیے ہوتے تھے،
لیکن جہاں آڈینس نے کوئی ایسی بات کی ہے یا کوئی ایسی حرکت ہو گئی ہے کسی سے یا کسی نے آواز لگا دی پیچھے، تو وہ شو روک کے پھر اس کے ساتھ جو طبیعت صاف کرتے تھے نا، اتنی سختی سے پیش آتے تھے کہ ایک سناٹا چھا جاتا تھا. ہاں جی بالکل. اور سناٹے میں پھر وہ لوگ سارے سیریس ہو جاتے کہ اب ہم کیا کریں، لیکن ان کو ایسا کنٹرول آتا تھا کہ وہ کہتے آپ لوگوں نے کیوں منہ چہرے لٹکا لیے. ان کے بولنے بھی اس پہ کلیپ ہو جاتی تھی. اس پہ کلیپ تھا اور ردم بھی تھا. ردم تھا. بیلنسڈ تھے نا سارے. ایک بیلنسڈ. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ بچے سے بھی کبھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی برابر میں بیٹھے ہوئے دادا سے بات کریں گے تو ان کی ٹون کس طرح سے بدلتی تھی. ٹون بھی، اور دیکھیں اس کا کانٹینٹ کیسے خوبصورت بنتا تھا. ایگزیکٹلی. دادا کا کانٹینٹ اور ہوتا تھا، بچے کے لیے کانٹینٹ اور ہوتا تھا. ایگزیکٹلی. ایکسپیرینس بہت تھا نا. اچھا ریڈیو کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، تو ریڈیو کو وہ اون بہت زیادہ کرتے تھے. میں نے دیکھا اپنے ابھی انور صاحب کے کلپ میں بھی وہ ریڈیو کے قصے اپنے سنایا کرتے تھے. بہت کہتے سردی ہوتی تھی، پنڈی میں انہوں نے جوائن کیا تھا ریڈیو. جی جی. اسلام آباد تو نہیں بنا تھا اس وقت، تو پنڈی میں یہ جایا کرتے تھے سردی میں، صبح صبح سائیکل پہ منہ سے لپیٹ کے، اس میں چہرہ تو اس زمانے میں راول پنڈی کی سردی آپ دیکھیں خود ہی سنایا کرتے تھے اور بڑے مزے لے کے سنایا کرتے تھے. تو کہتے میں نے پھر جا کے اس میں انداز بدلا، صبح جا کے صبح لوگ ٹھنڈ میں کہاں، تو میں نے جا کے ذرا تھوڑا سا نا رومانٹیسائز کرنا شروع کر دیا اس کو، اناؤنسمنٹ کو، کہ تاکہ لوگوں کا انٹرسٹ. تو کہنے لگے مجھے وہ بلاتے تھے اسٹیشن ڈائریکٹر پر، صاحبزادے آج کنوں پیغام دے رہے سو تسی. اور پھر ان کا سنانا اور ان کا انداز بیان ان کا بہت اچھا وہ لگتا تھا. فاروق صاحب آپ کا، امیر صاحب، خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آج آپ بزم طارق عزیز میں شامل ہوئے اور میرے لیے بہت فخر کی بات ہے، اور مجھے بہت بڑا میں ایموشنل بھی ہو رہا ہوں اس لیے کہ ان کا بڑا پرشفقت دست شفقت تھا مجھ پہ بھی ذاتی طور پر، ہم ساری پوری جنریشن آف اینکرز پہ، کہ آج اس بزم میں طارق صاحب خود نہیں ہیں اور مجھے اس کی میزبانی کرنی پڑ رہی ہے. اور یقین جانی کہ بہت دل بوجھل بھی ہے، لیکن میر صاحب ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اداس نہیں ہونا، ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے. آپ سب کا شکریہ، آپ نے طارق عزیز صاحب کی پہلی برسی پہ ہمارا ساتھ دیا. لیکن میں چاہوں گا کہ میں آپ کو خدا حافظ نہ کہوں، یہ بزم طارق عزیز ہے، طارق صاحب ہی آپ کو خدا حافظ کہیں. طارق صاحب اوور ٹو یو. اللہ حافظ. وطن عزیز کو دعا. پاکستان زندہ باد.